پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 7 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 555 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈے 1 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 246 روپے مقرر۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7260 روپے میں دستیاب۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقصہ میں جاری کیے گئے جس میں برائلر اور انڈوں کی قیمتوں کا تعین کیا گیا، تو برائلر کی قیمتوں میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں جو ہے وہ گیپ بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے آج تیسرے روز بھی برائلر گوشت کی قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ آج ریٹ لسٹ کے مطابق 7 روپے کا اضافہ کیا گیا اور 555 روپے فی کلو سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمت مقرر کی گئی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں صافی برائلر گوشت جو ہے بدستور 620 سے 640 روپے فی کلو تک شہریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمتوں میں 5 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا 355 روپے فی کلو، ہول سیل زندہ برائلر 369 روپے فی کلو اور پرچون زندہ برائلر کی قیمت 383 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ واضح دنوں میں برائلر گوشت جو 21 روپے فی کلو تک مہنگا کیا جا چکا ہے اور برائلر کے ساتھ آج انڈوں کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ 1 روپے اضافے کے بعد انڈوں کی قیمت جو ہے ریٹ لسٹ میں 246 روپے فی درجن مقرر کی گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ کے لیے انڈوں کی پیٹی 7260 روپے کی مقرر کی گئی ہے۔ خریدار جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پولٹری مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں عوامی قوت خرید سے باہر ہیں۔ برائلر کی قیمت میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور مارکیٹ میں صافی برائلر گوشت کے نام پر مہنگے داموں برائلر گوشت کو کیا جا رہا ہے، جبکہ جو دکاندار ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سپلائر اور فارمر کی جانب سے زندہ برائلر کی سپلائی جو ہے وہ مہنگے داموں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے برائلر گوشت کی قیمتوں میں تیزی ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، آپ کا شکریہ۔ اسپیکر ملک احمد خان نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت زرعی ٹیکس کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا۔ اسپیکر ملک احمد خان نے پنجاب اسمبلی اجلاس میں رولنگ پڑھ کر سنا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کا اختیار سرکاری افسر استعمال نہیں کر سکتا۔ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون سازی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ٹیکسز کا جائزہ لے۔ لا کمیٹی 15 دن میں رپورٹ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں پیش کرے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 51 منٹ کی تاخیر سے ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال کی صدارت میں شروع ہوا۔ اجلاس کے دوران اسپیکر ملک محمد احمد خان نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت زرعی ٹیکس میں اضافے کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا، جبکہ غیر قانونی ٹیکس کارروائیوں کو معطل کرنے کا حکم دیا۔ اسپیکر نے واضح کیا کہ ٹیکس عائد کرنے کا اختیار صرف اسمبلی کے پاس ہے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو سمیت کوئی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی ٹیکس نافذ نہیں کر سکتی۔ اسپیکر نے متعلقہ کمیٹیوں کو ٹیکس نوٹیفیکیشنز کے جائزے اور 15 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ ٹیکسیشن کا فنکشن تھا جو صرف اور صرف ریپرزنٹیشن کے رائٹ سے کریٹ کرتا ہے، کانسٹیٹیوشن آئین کریٹ کرتا ہے۔ نیدر آئی ایم اینی بڈی ٹو میک اے پروناؤنسمنٹ آؤٹ آف مائی وم نور دس ہاؤس کین ٹیک دیٹ رول بائی اٹ سیلف۔ This is a constitutional mandate. It has to be respected the way it has been said in the Constitution. This jurisdiction is not self-arrogated. It inheres in the office as a necessary incident of Speaker's duty to protect the House's constitutional prerogatives. اجلاس کے دوران ڈپٹی اسپیکر کا وزراء اور پارلیمانی سیکرٹریز کی عدم موجودگی پر سخت اظہار برہمی۔ ظہیر اقبال نے وارننگ دی کہ آئندہ وزراء کی غیر حاضری پر سوالات منسوخ کیے جائیں گے، جبکہ ضرورت پڑنے پر سارجنٹ ایٹ آرمز کو وزراء اور پارلیمانی سیکرٹریز کو ایوان میں لانے کی ہدایت بھی دی جائے گی۔ Kindly fix the time and the place. بہت سی یہاں پہ ایڈجرنمنٹ موشن آتی ہیں جو سر اس کے بعد وہ تعریف میں کہیں نظر نہیں آتی۔ پلیز یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے، آپ فکس کریں سر، ابھی فکس کریں۔ یو ہیو دی اتھارٹی ٹو ڈو دیٹ۔ آپ ٹائم کریں، فکس کریں۔ یہ سر آپ مہربانی کریں۔ بریگیڈیئر صاحب میں خود ان کے ساتھ موجود ہوں گا۔ اس کی وجہ سر یہ ہے میں آج کی ڈیٹ میں ان کی سیٹنگ کراتا ہوں، میں اپنی سیٹنگ کراتا ہوں، اپنی عرضداشت پیش میں اپنی سیٹنگ کراتا ہوں اپنا۔ یار آپ سنیں میری، شیر علی گرجانی صاحب کا پتہ کریں، اس کے میرے ریٹائرنگ میں لے کے ان کو۔ ایوان نے حکومتی رکن راجہ شوکت بھٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے فلاحی منصوبوں کے حق میں پیش کردہ قرارداد منظور کر لی، جبکہ ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس بروز منگل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ پنجاب کی بنجر زمینوں کو آباد کر کے معاشی زونز میں تبدیل کرنے کا انقلابی منصوبہ۔ پنجاب میں بلو اکانومی کے فروغ کا پہلا مرحلہ۔ سرگودا شرمپ اسٹیٹ، علی والا اور شاہ گڑھ شرمپ فارمز کی تیاری میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
عالمی معیار کی شریمپ فارمنگ، پنجاب بنے گا ایکوا کلچر کا مرکز۔ پنجاب میں جھینگوں کی افزائش کے لیے سرکاری سرپرستی میں جدید سائنسی نظام کے استعمال کا پہلا منصوبہ۔ سرگودا شریمپ فارمنگ منصوبے کے لیے 126 میں سے 118 تالابوں کی کھدائی مکمل، تالابوں کے 92% پشتوں اور 116 ٹیوب ویلز کی بورنگ بھی ہو گئی۔ پانی فراہمی کے نظام کا 92% کام بھی تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ منصوبے کے لیے 365 ایکڑ اراضی کی صفائی اور سروے کا 100% کام مکمل کر لیا گیا۔ شریمپ فارمنگ کا یہ منصوبہ مجموعی طور پر 500 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اسی طرح علی والا شریمپ اسٹیٹ کے لیے مختص اراضی کے 1267 ایکڑ میں سے 90% رقبہ کلیئر کر دیا گیا۔ 737 میں سے 642 تالابوں کی کھدائی اور 317 ٹیوب ویلز کی بورنگ کا کام مکمل ہو گیا۔ شاہ گڑھ شریمپ فارم میں بھی واٹر سپلائی 90%، الیکٹریفیکیشن 95% اور رابطہ سڑک کی تعمیر کا 97% کام مکمل کر لیا گیا۔ جھینگوں کی افزائش کے لیے روزانہ 114 کلو گرام خوراک فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایکوا کلچر کے فروغ سے صوبے کی بنجر زمینوں کو آباد کرنے، روزگار کی فراہمی اور برآمدات میں اضافے کے لیے یہ انقلابی منصوبہ شروع کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے عالمی معیار کے شریمپ فارمنگ پنجاب کو ایکوا کلچر کا مرکز بنائے گی۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ پنجاب کے کسانوں کے لیے بڑی خوشخبری، وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد سبسڈی منصوبے پر عمل درآمد شروع۔ گندم کاشت کرنے والے 25 ایکڑ تک اراضی کے مالک کسان سبسڈی کے لیے اہل قرار۔ کسان کارڈ رکھنے والے رجسٹرڈ کاشتکار ہی سبسڈی حاصل کر سکیں گے۔ کسانوں کے لیے ڈیزل سبسڈی منصوبے پر باقاعدہ عمل درآمد شروع۔ گندم کاشت کرنے والے 25 ایکڑ تک اراضی کے مالک کسان سبسڈی کے اہل قرار۔ کسانوں کو ڈیزل پر سبسڈی کی سمری وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظور کر لی۔ پنجاب حکومت کے مطابق حکومتی پالیسیوں کے تحت کسانوں کو سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ ہر ایکڑ کے لیے 10 لیٹر ڈیزل پر 150 روپے فی لیٹر سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ کسان کارڈ رکھنے والے رجسٹرڈ کاشتکار ہی سبسڈی حاصل کر سکیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسانوں کو ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن تمام سیاسی جماعتوں کو ملکی مفاد کے لیے ایک پیج پر ہونا چاہیے۔ پاکستان کو معاشی طور پر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل کرنا ہے۔ گورنر پنجاب سے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات کی، جس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت ملک کی سیاسی اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپسی اختلافات کو پس پردہ ڈال کر ملک کی خاطر اتحاد کیا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کامیاب سفارتکاری کی بدولت امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران جنگ بندی کروا کر پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنا خوش آئند ہے۔ پنجاب میں ٹریفک جرمانوں میں کمی کا معاملہ تاحال تاخیر کا شکار۔ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ پنجاب اسمبلی سے چالان میں کمی کی ترامیم 1 اپریل کو منظور ہوئیں۔ ترمیمی بل ابھی بھی منظوری کے لیے ایوان میں پیش نہ کیا جا سکا۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ دیکھیے۔ آرڈیننس کے ذریعے پنجاب میں ٹریفک جرمانوں میں اضافے کا اطلاق تو فوری ہوا، مگر جرمانوں میں کمی کا معاملہ تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ پنجاب اسمبلی سے چالان میں کمی کی ترامیم 1 اپریل کو منظور ہوئیں، تاہم 41ویں اجلاس کی تیسری نشست میں بھی موٹر وہیکل ترمیمی آرڈیننس منظوری کے لیے ایوان میں پیش نہ کیا جا سکا۔ نئے ترمیمی مسودے کے مطابق موٹر سائیکل کے بعض چالان 2000 سے کم کر کے 1000 روپے، زیادہ سے زیادہ جرمانہ 2000 روپے رکھنے کی تجویز منظور کی گئی۔ رکشے کے چالان کو بعض خلاف ورزیوں پر 3000 سے کم کر کے 1000 جبکہ سنگین خلاف ورزی پر 2000 کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ کار اور جیپ کے چالان کو 5000 سے کم کر کے 3000 کیا جائے گا۔ سنگین خلاف ورزیوں پر 5000 جرمانہ برقرار رہے گا۔ 2000 سی سی اور لگژری گاڑیوں کا جرمانہ 20000 سے کم کر کے 10000 کرنے کی تجویز ہے۔ مزدا، کوسٹرز اور لائٹ ٹرانسپورٹ کے جرمانے 20000 سے کم کر کے 7000 کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ٹرک، بسوں اور دیگر ہیوی وہیکلز کا زیادہ سے زیادہ جرمانہ 20000 سے کم کر کے 10000 کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اوور سپیڈنگ کے جرمانے برقرار رکھے گئے ہیں۔ آرڈیننس میں جرمانوں کی کمی کی ترامیم شامل ہونے کے باعث پنجاب اسمبلی سے منظوری کے بعد ہی جرمانوں میں کمی کا اطلاق ممکن ہو سکے گا۔ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ لاہور میں ملتان روڈ پر پینٹ فیکٹری میں ہولناک آتش زدگی، پینٹ اور کیمیکل مواد میں لگنے والی آگ کے شعلے اور دھواں تیزی سے پھیل گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ مبین حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔
لاہور میں ملتان روڈ پر ہنجروال کے علاقے میں ایک پینٹ فیکٹری میں صبح سویرے خوفناک آتش زدگی، پینٹ اور کیمیکل مواد میں لگنے والی آگ کے شعلے اور دھواں تیزی سے پھیل گیا۔ ریسکیو اور فائر فائٹر ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر رضوان نے بتایا کہ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ کولنگ کا عمل مکمل کر کے فیکٹری کو کلیئرنس دے دی جائے گی۔ اس وقت ہم نے 90% جو ہے وہ فائر پہ کنٹرول پا لیا ہے۔ اس وقت صرف کولنگ کا عمل جاری ہے۔ اس وقت تک جو ہے وہ کوئی جانی نقصان یا اس قسم کی کسی زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے اکارڈنگ ٹو آنر۔ باقی اس کے بعد ہم سرچ ضرور کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور علی اعجاز نے بھی جائے وقوع کا دورہ کیا اور میڈیا کو آپریشن کی کارکردگی اور حکمت عملی بارے بریف کیا۔ اللہ کا شکر ہے کوئی بھی کیجویلٹی یا کوئی انجری رپورٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ٹائملی رسپانس کی وجہ سے تمام لوگوں کو ایویکویٹ کر لیا گیا تھا، بلکہ نہ صرف فیکٹری بلکہ ارد گرد جو عمارتیں تھیں ادھر سے بھی لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کر لیا گیا تھا۔ آگ بجھانے کے لیے آپریشن میں 25 فائر ایمرجنسی وہیکلز اور 85 سے زائد فائر فائٹرز نے حصہ لیا۔ کیمرامین شہباز خان کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ تھانہ ہنجروال کی حدود میں چوری کی واردات، چور گھر سے 20 لاکھ روپے مالیت کا سونا اور 5.5 لاکھ روپے لے اڑے۔ اہل خانہ شادی پر گئے ہوئے تھے، پیچھے سے چوروں نے گھر کا صفایا کر دیا۔ چور 20 لاکھ روپے کے زیور اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اہل خانہ جب گھر واپس لوٹے تو سامان بکھرا ہوا تھا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے، تاحال پولیس چوروں تک نہ پہنچ سکی۔ لاہور چیمبر الیکشن کے سلسلے میں فاؤنڈرز گروپ کا بڑا پاور شو۔ انجمن تاجران فیروز پور روڈ کے زیر اہتمام فاؤنڈرز گروپ کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب۔ چیئرمین فاؤنڈرز ابراہیم شیخ نے فاؤنڈرز گروپ کی الیکشن مہم کا اعلان کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبد القادر۔ لاہور چیمبر کے آئندہ الیکشن کی تیاریاں، فاؤنڈرز گروپ میدان میں آ گیا۔ انجمن تاجران فیروز پور روڈ بورڈ کے زیر اہتمام فاؤنڈرز گروپ کا استقبالیہ ڈنر۔ چیئرمین بورڈ چودھری محبوب سرکی اور سینئر نائب صدر چودھری خادم حسین کی جانب سے استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین فاؤنڈرز گروپ ابراہیم شیخ نے کہا، فاؤنڈرز گروپ اب مارکیٹوں، بازاروں اور صنعتی زونز میں ہوگا۔ چیمبر الیکشن کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کریں اور مل کر فاؤنڈر گروپ کا کھویا ہوا وقار بحال کریں۔ جبکہ پیٹرن ان چیف فاؤنڈرز گروپ میاں مصباح الرحمان نے کہا، فاؤنڈرز کی 100 سالہ خدمات کی تاریخ ہے، اس تاریخ کو دہرائیں گے۔ فاؤنڈرز کے فارمر صدور نے ڈیوس روڈ سے کرائے کی بلڈنگ سے اٹھا کے لاہور چیمبر کو لا کے باغی جنا کے سامنے ٹوئن ٹاورز پہ بٹھایا۔ یہ ان سارے جو میرے صدور تھے پچھلے 40-50 ان کی خدمت ہے کہ انہوں نے لاہور چیمبر کو 4 چاند لگا دیے۔ اور انہی فاؤنڈر میں سے جو 2 صدر ہیں میرے فارمر، انہوں نے آج پاکستان کو، پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ پاکستان کیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین انجمن تاجران فیروز پور روڈ بورڈ محبوب سرکی اور سینئر نائب صدر خادم حسین چودھری کا کہنا تھا، فیروز پور روڈ کی تمام مارکیٹس، پورا بورڈ فاؤنڈرز کا مضبوط اتحادی ہے۔ چیمبر انتخابات میں بھرپور محبت کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں۔ ہم لوگ نہ تو اپنا کبھی گھر چھوڑا ہے، نہ اپنے کسی برے وقت میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ہم آپ کے ساتھ قدم سے قدم، دل سے دل اور کندھے سے کندھا ملا کے آپ کے ساتھ۔ استقبالیہ تقریب میں سابق صدور لاہور چیمبر عبد الباسط شیخ آصف الماس حیدر اور شہزاد علی ملک سمیت چیئرمین لاہور بزنس مین فرنٹ امجد چودھری سمیت تاجر رہنماؤں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبد القادر، لاہور نیوز۔